السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ہو گئے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التین۔ یہ اس سورت کا نام ہے سورۃ التین، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 8 آیات ہے۔ 8 آیات کی یہ ایک سورت ہے، اور اس میں صرف ایک ہی رکوع ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس تلاوت قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ والتین یہ یا مدہ ہے، ایک علی کے بقدر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ والتینی، نون کے نیچے زیر ہے، اور واو اور زا کو ملانا ہے۔ اس واو اور اس زا کے بیچ میں یہ الف اور یہ جو لام لکھے ہیں یہ پڑھے نہیں جاتے، اور اس شرط کی وجہ سے اس کو شرط کہتے ہیں۔ تو اس شرط کی وجہ سے ہم نے اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ سیٹی والا حرف ہے، ویسے بھی یہ سختی کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اور زا پھر یا کے ساتھ ملے گے تو یہ یا لین ہے، نرم ادا کریں گے۔ تو میں یہ واو مدہ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیں گے، تو یہ اس طرح بن جائے گا، والتین والزیتون۔ اگلے آیات ہے وطور سینین۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ تو موٹا حرف ہے، اوپر کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہے، سی یہ یا مدہ ہے، ایک علی کے اندازے سے اس کو لمبا کریں گے۔ یہ بھی یا مدہ ہے، ایک علی کے اندازے سے اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ وقف کی وجہ سے نون ساکن کریں گے، وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ ہاں کے اوپر کڑی زبر ہے، ایک علی کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کرنا ہے، یہ الف مدہ ہے، ذال نرم حرف ہے۔ بلدل، دال اور لام کو ملائیں گے، یہ حمزہ ہے، اور یہ والا یا مدہ ہے، یہاں پر رکیں گے تو یہ زیر سائلنٹ کریں گے، امین بن جائے گا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اگلا آیات ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لقد، قاف میں قاف اور دال کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہے۔ خلق، قاف میں پھر قلقلہ ہے، نون اور لام کو ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائیں گا۔ خلق نل، یہ حمزہ ہے، نون میں ناک میں آواز لے کے جائیں گے، اخفا کریں گے ادھر۔ انسان، اس کے بعد ہے فی، یہ یا مدہ ہے، اوپر مد ہے، ایک کلی کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کریں گے، فی احسنی تقویم۔ تقویم، قاف میں قلقلہ، واو متحرک ہے، واو پر اپنا حرکت ہے، یہ یا مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زیر ہے، ادھر رکیں گے تو دونوں زیر سائلنٹ کریں گے، تقویم بن جائے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگلا آیات ثُمَّ غَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ثم، ثا نرم حرف ہے، میم مشدد ہے، اس میں ہر حال میں غنہ ہوگا، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ثم رددناہ، دال میں قلقلہ کریں گے، رددنا، نون پر کڑی زبر، ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کرنا ہے، رددناہ اسفل، یہ حمزہ ہے، سین سیٹی والا حرف ہے، اسفل سافلین، سین پر کڑی زبر ہے، ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کرنا ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا کرنے گے، وقف کریں گے تو یہ نون کو سائلنٹ کر، نون کی حرکت کو سائلنٹ کر لیں گے، سافلین بن جائے گا، سافلین سے۔ تو فل آیت اس طرح پڑھیں گے،
ثم رددناه اسفل سافلین. اگلی آیات ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين، یہ حمزہ ہے، لام کو مشدد ہونے کی وجہ سے جماؤں کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اور اس لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے. بیچ میں یہ دو الف جو نظر آ رہے ہیں یہ نہیں پڑھیں گے. ذال نرم حرف ہے، یا مدہ ہے، حمزہ پر کڑی زبر ہے، یہ واو مدہ ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے لفظ پر پیش ہے، تو ایک کلی کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کرنا ہے. یہ واو متحرک ہے، عین گلے سے ادا ہونے والا حرف ہے، میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے نرمی کا حصہ ہونٹوں کا جو ہے، ہونٹوں کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو خشک ہے، یعنی بالکل منہ کے باہر والا جو حصہ ہے، تو وہ جب ملتا ہے تو اس سے با ادا ہوتا ہے، با سختی کے ساتھ. اور اس ہونٹوں کے جو تری کا حصہ ہے، یعنی گیلا والا، تو جب وہ آپس میں ملتا ہے نرمی کے ساتھ تو اس سے میم ادا ہوتا ہے. تو یہ میم ہونٹوں کے نرم حصے سے، اور یہ لام اور صاد کو ملائیں گے. اس لام اور صاد کے بیچ میں واو الف پھر لام، یہ الفاظ لکھ کے ہے پر یہ پڑھے نہیں جاتے، اور صاد پر کڑی زبر ہے تو ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کرنا ہے. یہ ہے لام، یہ ہے ہا کے اوپر کڑی زبر ہے. فلہم ہا گلے سے سینے سے ادا کریں گے، اور یہ حمزہ ہے، جیم میں قلقلہ ہے، اور یہ اس کے اوپر یہ دو لکھا ہے، یہ فلہم کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک حاشیہ بھی میں نے لکھنا ہے. یہ سائڈ پہ حاشیہ لکھا ہے 2 نمبر کے نام سے، تو اس کا مطلب ہے یہ لکھا ہے فا سے صرف اسی جگہ، باقی سب جگہ پر لہم ہے. قرآن مجید میں یہ فلہم لفظ، یہ وعمل الصالحات کے ساتھ فلہم جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ فلہم وعمل الصالحات کے ساتھ جب یہ استعمال ہو تو یہ فلہم صرف اسی صورت میں ہے. باقی جہاں بھی یہ وعمل الصالحات کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو یہ والا فا اس میں نہیں ہوتا بلکہ لہم ہوتا ہے. اجر، جیم قلقلہ، را پر ہے، را کے اوپر دونوں پیش ہے تو یہ را پر ہے. غیر، یہ لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر ہے. ممنون، وقف کریں گے تو یہ دونوں زیر سائلنٹ ممنون بن جائے گا. فل آیت اس طرح پڑھیں گے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اگلا آیات ہے فما يكذبك بعد بالدين. فا دونوں ہونٹوں کے فا، یہ اوپر کے دانت نیچے ہونٹ کے پر لگے تو اس سے فا نرمی سے ادا ہوتا ہے. یہ الف مدہ ہے، اور یہ والا یا جو ہے یہ متحرک ہے، یا پر اپنا حرکت ہے، اس حساب سے اس کو پڑھیں گے. ذال یہ مشدد ہے جماؤں کے ساتھ، پر ذال اس کی صفت ہے نرم ادا ہونا، تو یہ نرم ادا کریں گے. یہ چھوٹا کاف ہے، بعدو بالدین، با اور دال کو اس شد کے ساتھ ملا کر باندھیں گے بالدین، اور یہ زیر وقف کی وجہ سے سائلنٹ کر دیں گے، بالدینی سے بالدین بن جائے گا. اس طرح پڑھیں گے اس آیت کو فما يكذبك بعد بالدین. اگلا آیت ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین. الیسا یہ یائلین ہے، نرم ادا ہونے والا، سین سیٹی والا حرف ہے. یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پچھلے لفظ پر زبر آیا ہے تو اس لام کو ہم نے پر ادا کرنا ہے. ہاں سینے سے ادا ہونے والا حرف ہے، اور یہ حمزہ ہے، اور اس ہا کے ساتھ ملا ہوا ہے بھی کامل، ہا پر کڑی زبر، یہ یائلین ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے.
ایک الف کے اندازے سے اس کو لمبا ادا کرنا ہے. حاکمین ہے، وقف کریں گے تو یہ زبر سائلنٹ حاکمین بن جائے گا. یہ 8 نمبر آیت ادھر مکمل ہوا. یہ والا نشان رکوع کی ہے کہ یہ رکوع ادھر کمپلیٹ ہوا، اور سائڈ پہ بھی اس کا لکھا ہے کہ یہ رکوع ادھر کمپلیٹ ہو گیا. یعنی یہ رکوع کی نشانی ہوتی ہے جو سائڈ پہ لکھے ہوتے ہیں. تو اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس صورت میں اتنے رکوع ہے، یہ بیچ میں جو لکھا ہوتا ہے یہ 8 لکھا ہے، مطلب اس صورت میں 8 آیات ہے. نیچے 20 لکھے ہیں، اس 20 کا مطلب ہے کہ صورت یہ پارہ شروع سے لے کر یہاں تک 20 رکوع مکمل ہوئے. تو اگر ہمیں کوئی لفظ بتائے یا ہم کسی سے کوئی آیات پوچھے تو وہ ہمیں اس کی تفصیل بتاتا ہے کہ یہ اس صورت کی فلانی نمبر آیات ہے، تو یہ وہ لکھے ہوتے ہیں 8. اور بسا اوقات تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سپارے کا فلانا نمبر رکو، تو وہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا رکو ہو گیا، تو وہ یہ ادھر لکھے ہیں. یہ ایز اے حافظ قرآن، ایز اے مسلم یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن کے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ پھر سورت کمپلیٹ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.